السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز. تو میں لے آئی ہوں وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کہ 9 ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ اسپیشل. تو دل تھام لیجئے. تو بنا ٹائم ضائع کیے میں چلتی ہوں کس کی طرف. تو لیٹ سٹارٹ. باقی باتیں بعد میں. ایک نئی صبح زمین زادوں پر اتری. آج عام سے روشن اور چمکدار تھی. رات پاپا نے جو پرپوزل کی بات کی وہ صبح تک ایمان بھول بھال گئی اور پھر سے 6 بجے ہی انان کو اٹھا کر جاگنگ پر نکلی. میں 4-5 دنوں کے لیے سندھ جا رہا ہوں. ایک فری کیمپ لگ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے ہاسپٹل کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. ہاسپٹل اونر فراز صاحب نے خاص ریکویسٹ کی ہے کہ میں بھی یہ کیمپ جوائن کروں. وہاں سگنلز نہیں ہوں گے سو 4-5 دن میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکے گا. وہ دونوں پارک کے 2 چکر مکمل کر چکے تھے. ایمان تھک کر بینچ پر بیٹھی تو انان نے بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھتے سیدھا صبح اپنے اچانک آتے وزٹ کا بتایا. مطلب ابھی تو تم آئے تھے لنگور پھر سے غائب ہو رہے ہو. ایمان کو اس کا جانا ہمیشہ اداس کرتا. پھر چاہے وہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو. میں چاہتا ہوں اتنی نیکیاں جمع کر لوں کہ میرے گناہ ان تلے دب جائیں. انان کے لہجے میں کرب تھا. حسرت تھی جو ایمان کی توجہ جکڑ گئی. ایسے کون سے پاپوں کے گڑے بھر گئے تمہارے جو یہ بات کی کسی کی جان لی ہے یا کسی کا حق کھا بیٹھے ہو. ایمان کے منہ بسوڑنے پر انان دل جلا سا مسکرایا. نرم نظروں سے تکویر ایمان کے چہرے کی جھنجھلاہٹ کا شکار حدوحال دکھے. ایسا ہی سمجھ لو لیکن میری غیر موجودگی کا فائدہ مت اٹھا لینا ایمان. انان نے اس کی جاگنگ کے سبب گلابی ہوتے چہرے کو دیکھتے ڈھکے چھپے الفاظ میں پابند کیا. کہا تو ہے شادی نہیں کروں گی کسی سے. ایمان نے چڑھ کر یاد دلایا اور نظریں بھی چرائیں. حالانکہ رات ادا پیا کی نصیحت کے بعد اسے اپنا وعدہ خود کاٹ کھا رہا تھا. میں واپسی پر آ کر تمہاری اشبا کے بارے سوچوں گا. وعدہ کرتا ہوں لیکن میری زندگی کے ساتھ ابھی ایک غیر ضروری شے جڑی ہے جسے پہلے مجھے کاٹ کر پھینکنا ہے. ایمان میری زندگی میں ایک ایسا زہر گلا ہے جو میں تم سے بھی نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا یقین ضرور دلاتا ہوں کہ اگر تم میری ہمیشہ دوست رہو تو میں تمہاری دوست کو اپناؤں گا. اس وقت انان ابراہیم کی خود غرضی پر زمین و آسمان لرزے تھے. یہ پرآفرین تھی. وہ سر پھری جس سے انان کا یہ احسان مسرور کر گیا. اوکے میں انتظار کروں گی. تم بس کبھی مجھ سے ناراض مت ہونا. ایمان کی معصومانہ تمہید صاف صاف انان کو خوفزدہ کر گئی. کبھی نہیں. چلو چلتے ہیں. تم نے کالج بھی جانا ہے. آج ٹیسٹ ہے. اچھا سا دینا. ناک مت کٹوانا. میری بھی 10 بجے تک روانگی ہے. تو انہوں نے واک کرتے ہوئے ہی واپسی کی راہ لی. ایدا نے یونی سے 1 منتھ کی چھٹی کی درخواست دے دی تھی کیونکہ ممی اور تائی جان نے ہی کہا تھا کہ اب وہ جلد دلہن بننے والی ہے سو اب گھر رہے. ایدا نے جو روپ آئے سالم کا دیکھا اس کے بعد وہ آئس کو سچائی بتانے سے بہت ڈر گئی تھی. جبکہ صبح تک پرویز ہٹک نے بھی آئے سالم کو مطلوبہ معلومات فراہم کر دی تھی. وہ آدمی آئے سالم کی توقع سے زیادہ پاورفل تھا. تبھی اب اسے یہاں بیٹھ کر اسے نمٹنے کے بجائے وہاں جا کر باپ بیٹی سے ملنا مناسب لگا. آئس نہ صرف بزنس مین تھا بلکہ اس کا واسطہ اکثر ایسے منحوسوں سے پڑتا تھا. نہ صرف وہ گھر کا نگران تھا بلکہ اپنی فیملی کا باہر کے حبیث لوگوں سے بچاؤ کرنا بھی اپنے فرائض سمجھتا تھا. تبھی اس سلسلے میں اس کے کچھ ایسے لوگوں کے کس بل نکالنے والے لوگوں سے بھی روابط تھے. دشمنوں کے لیے آئے سالم ایک خونخوار چیز تھا. جبکہ ایمان اور اشبا ساتھ ہی آج کالج بھی گئیں. دونوں جاتے ہوئے بھی ٹیسٹ ہی تیار کرتی رہیں. تجھے پتہ ہے سار بھیا گھر چھوڑ کر چلے گئے. وہ دونوں کالج گیٹ سے انٹر ہوئیں جب اشبا نے اس کے سر پر بم پھوڑا. ہیں کیوں ان سے کس نے ان کی پارو چھین لی. ایمان کے منہ سے حسب توقع جملہ پسلا. پتہ نہیں کہہ رہے تھے سکون متاثر ہو رہا ہے ان کا. اشبا نے آنکھیں سی چراتے بتایا. گویا وہ کل ساحر کے غصے کے بعد ممی بابا کی ساری باتیں سن کر کہیں دل سے خوشی سے پھولی ہوئی تھی. تب نہیں ہوتا جب اس اڑن تشتری پر بیٹھتے ہیں. مجھے تو جہاز کو دور سے دیکھ کر غش آتے. اشبو پتہ نہیں وہ چلا کیسے لیتے. ہر دعا ہے ان کا سکون ان کو جلد واپس مل جائے. صدقہ دے دے ان کا. ایمان نے فکر سے یہاں کرتے قدم ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھایا مگر اشبا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ صرف روکا بلکہ اپنے سامنے پلٹایا. تو نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا تھا. خود تو نے مجھ سے میرے دل کی بات نکلوا لی چلا سے اور اپنی باری ہاتھ ہی نہیں آ رہی. بتانا بھیا پسند ہے تجھے. دیکھ سچ بتانا. اشبا کے لہجے میں صاف صاف امڑتے تعصب پر تکویر دل جلا سا مسکرائی. تجھے یہ ڈر ہے کہیں انان کو نہ لے اڑوں. تو سن میرے باپ دادا پر دادا کی توبہ. نہ میں اس کے ٹائپ کی ہوں نہ وہ میرے. بس ہم بیسٹیز بڈیز میٹیریل ہیں اور یہ بات وہ بھی ابھی نہیں تو کبھی ضرور سمجھے گا. ایمان کی موضوع سے اکثر الگ بے سروپا وضاحت اشبا نور کو سلگا گئی. میں تیرا کچومر بنا دوں گی. میں نے تجھ سے بھیا کا پوچھا تھا بے فیض عورت. اشبا کو غراتا دکھے ایمان بے وجہ ہنسی. کون بھیا. ایمان نے اپنے بیگ کی پاکٹ سے 1000 کا نوٹ نکالے پراسرار سا مسکراتے وہیں انٹرنس ہال کے باہر لگے صدقہ باکس میں ڈالا اور اشبا منہ کھولے ہونک سی ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی. یہ کیوں. اشبا کے رک جانے کا احساس کرتی ایمان پلٹی تو اشبا نے اس کے عمل کے لیے وضاحت مانگی. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور سکون لوٹاتا ہے. کوئی اور جواب چاہیے تجھے. ایمان کی چمکتی سنہری آنکھیں تکتی. اشبا روحانسی ہو کر لپک کر اس کے گلے لگی. یہ میں نے تیرے سر کا صدقہ دیا ہے کیونکہ تیرے ٹھڑکی دماغ میں پٹھے سوال اٹھ رہے ہیں. اب سکون آ جائے گا تیری بے رحم ہستی کو. اس سے پہلے اشبا اس کے اس عمل پر رو دیتی. ایمان کی آفت انگیز سرگوشی پر اس سے دور ہٹی اور اس کے بعد کا مفہوم سمجھتے ہی ایمان دم دبا کر ہنستی دوڑی اور اشبا صاحبہ
اس کی جان لینے کو پیچھے، جبکہ ایمان نے اشفاق اور نانا کی یہ بھی جواب تو دے دیا تھا، پر وہ بھی وہ سچ جان گئی جسے تکویر ایمان چھپانے کی کوشش میں تھی۔ حنان چلا گیا اور گھر میں ہدایت کی شادی کی تیاریوں کے ساتھ تکویر ایمان کے رشتے کی باتیں بھی ہو رہی تھی، لیکن ایمان کے سامنے کوئی زیادہ بات نہ کرتا۔ وہ خود بھی ٹیسٹ ذرا سنجیدہ ہو کر دینا چاہتی تھی۔ لنچ اس نے دل بوجھل ہونے کے سبب نہ کیا، کچھ دیر روم میں جا کر سو گئی۔ ایک تو حنان چلا گیا، دوسرا ساحر کی بے سکونی کا احساس ہم دل جلائے ہوئے تھا۔ عصر کی اذان کے وقت ایمان کی آنکھ کسی مانوس سے لمس پر کھلی۔ روحا اس کے سرہانے بیٹھی نرمی اور محبت سے تکویر کے ملائم بال سہلا رہی تھی۔ میرے لیے تم حنان جیسی پیاری ہو ایمان، میں کیسے چاہوں گی کہ جس جہنم میں میرا بچہ جل رہا ہے تم بھی جلو۔ حنان کو زوئے سے رہائی جانے کب ملے، اس کے ہاتھ سے جو گناہ ہوئے نہ جانے تم انہیں جان کر کبھی بھول پاؤ گی یا نہیں۔ میں تمہاری زندگی اپنے بیٹے کے سبب ویران کیسے کر دوں کہ تم بھی میری بیٹی جیسی ہو۔ اس سب سے جو زیادہ متاثر تھی وہ روحا تھی۔ ایک طرف حنان کی ایمان کے لیے دیوانگی، اوپر سے اس کی جکڑی ہوئی زندگی۔ ایمان ایسی مشکل اور تلخ زندگی ہرگز نہیں جی سکتی، یہ اس کی نازک طبیعت پر گراں تھا، اس کا روحا کو بخوبی علم تھا۔ روحا چچی آپ کیا مجھ پر پیار آ رہا ہے آپ کو؟ ہمار سے بڑی مندی مندی آنکھیں کھولتے ہی وہ میٹھی سی مسکراتی آواز میں بول کر روحا کو خیالات سے نکال لائی۔ ہمیشہ آتا ہے، کیا ہوا تم نے لنچ بھی نہیں کیا اور آتے ہی سو گئی؟ عریشہ آپا بھی فکر مند تھی، ان کی بچی کو کیا ہوا؟ تم جب شرارتیں نہیں کرتی تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں۔ روحا کا پیار بھرا استفسار ایمان کو اداس کر گیا۔ اگر کوئی ہمارے سبب بے سکون ہو رہا ہو روحا چچی تو کیا ہمیں اس سے خود کو دور کر لینا چاہیے؟ ایمان ایسے سوال کبھی نہیں کرتی تھی، تبھی روحا کو پریشان ہوئی۔ ہرگز نہیں، بہت پاس کرنا چاہیے، اگر وہ آپ کے لیے اہم ہو تو اسے اتنا پاس کریں کہ اس کی بے سکونی کو سکون بنانے کا اختیار تک اپنی ملکیت بنا لیں۔ روحا کے جواب میں ہی اسے سکون دکھائی دیا، تبھی تو وہ مسکرائی، مگر پھر حنان کے بارے سوچ کر پریشان ہوئی۔ روحا چچی آپ حنان کو سمجھائیں کہ میں اس سے صرف بیسٹ فرینڈ والا پیار کرتی ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ پر ہر کسی کا قبضہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا میں اس کی دوست ہمیشہ رہوں گی، لیکن آئی نو وہ اندر سے بہت ہرٹ ہوا تھا، اسے ڈر ہے میں اس کی دوست نہیں رہوں گی۔ وہ میرے بعد آپ کی سنتا ہے، میں اداس ہوں بہت۔ روحا نے ایمان کی اداسی پہلے ہی کچھ ایسی ہی توقع کی تھی۔ ضرور سمجھاؤں گی، تم آنے والے پرپوزل کے بارے میں پاپا کو لازمی جواب دے دینا اچھے والا، تمہاری شادی ہو جائے گی تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ شادی کے بعد بھی تم اس کی دوست رہنا تاکہ وہ ڈرے نہ کہ تم چھن جاؤ گی۔ روحا کے نرم تشفی بھرے حوصلے نے ایمان کی کھوئی مسکراہٹ اسے واپس دی۔ سچی وہ ناراض تو نہیں ہوگا نا مجھ سے؟ میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتی ہوں، لیکن پرومس کریں یہ بات ہم دو کے بیچ رہے گی۔ ایمان نے ان کا ہاتھ تھاما، وہ بہت بے قرار لگ رہی تھی، ہمیشہ سے وہ عریشہ سے زیادہ روحا سے اٹیچ رہی تھی۔ پرومس میرا بچہ، کہو کیا بات ہے؟ روحا نے اس کے چہرے پر جھولتے بال نرمی سے سہلاتے ہمت دلائی۔ ایکچولی اشبا اسے لائک کرتی ہے، اور میں نے جب حنان کو کہا کہ وہ اشبا کے بارے سوچے تو اس نے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا۔ اسی چکر میں نے اس سے پرومس کر لیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، تو اگر میں نے اس پرپوزل کے لیے سوچا تو وہ اشبا سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ ایمان کی باتیں سن کر روحا کو حنان کی خودغرضی پر انتہائی دکھ ہوا۔ ایک تو وہ اپنی زندگی جہنم بنائے بیٹھا تھا، اوپر سے ایمان کی رگوں میں بھی زہر اتارنے کی کوشش میں تھا۔ اس کی اور اشبا کی شادی میری ذمہ داری ہے، تم خود کو کسی وجہ سے پریشان مت کرو میرا بچہ۔ ایمان تو ان کی صرف پہلی بات ہی سن سکی، چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ پرومس کریں پہلے، ایمان کے وعدہ مانگنے کی طرف روحا کو آزردہ کر گئی۔ پکا پرومس، اب تم اداس مت ہونا، اچھے سے اپنے ٹیسٹ دو اور جب پاپا پوچھیں تو ہاں کہہ دینا۔ لڑکا بہت اچھا اور ہماری اس پگلو کو بہت اچھے سے سنبھالنے والا ہے۔ روحا نے اس کی جبیں آسودگی سے چومے تشفی کروائی، اور اس سے پہلے ایمان اس کا نام پوچھتی وہ پیار اور لاڈ کیے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ ایمان نے حلق تر کرتے تھوک نکلا، آنکھوں میں عجیب سی ویرانگی اتر آئی۔ کوئی ان سے کروا دے تو تب نہ، ہریرے گہرے کی ایمان تھوڑا ہوگی۔ کوئی تکلیف تھی جس نے حسرت بن کر ایمان کے دل پہ زخم بنا ڈالے۔ آفٹر 5 days، اگلے 4-5 دن یوں ہی پڑ لگاتے سے رکھ گئے۔ ایمان کے لیے کس کا رشتہ ہے یہ اس کے سوا سب کو علم تھا، گویا وہ حساب تھا، جانے ہی نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے رہے۔ ویسے بھی ایمان نے اگلے 4-5 دن اپنے ٹیسٹ بھرپور جان لگاتے دیے اور اشفا کے ساتھ مل کر مزید کوئی شرارت یا مستی نہ کی، کیونکہ مزید بے عزتی تو وہ سہ سکتی تھی مگر ایڈمیشن کا رکنا نہیں، ورنہ پھر سے دوبارہ یہی منحوس کتابیں پڑھنی پڑتی۔ جبکہ حنان کا ہاسپٹل جوائننگ کے سلسلے میں ایمرجنسی سے ان کا وزٹ اس کے لیے اچھا گزرا۔ ویسے بھی وہ جس اذیت میں تھا ایمان کا سامنا کرنے سے خود گریز چاہتا تھا اور یوں زوئے کے آنے کا انتظار بھی کٹ جاتا۔ جبکہ ان کچھ دنوں میں روحا اور عریشہ نے شادی کی کافی ساری شاپنگ مکمل بھی کر لی، جبکہ آئس نے بھی ڈان اور اس کی بیٹی کے متعلق تمام معلومات نکلوا لی، مگر اپنے ایک کام کے سلسلے میں وہ 2 دن بعد تھائی لینڈ جا رہا تھا اور وہاں جا کر خود اس سنکی باپ اور اس کی لڑکی سے ملنے کا ارادہ بھی کر چکا تھا، اور اس بارے آئس نے کسی سے ڈسکس نہ کیا تھا۔ ایسے معاملات وہ خود دیکھنے میں بھی ماہر تھا۔ وہیں ساحر 4-5 دن اپنی فلائٹس میں ہی بزی رہا۔ دن میں 2 فلائٹس کے بعد اس نے ایکسٹرا بھی ایک لی اور رات میں وہ ہوٹل سٹے کرتا رہا۔
منیر اور جہان اشفا کے ہمراہ باقاعدہ شام ہی رشتہ پکا کرنے کی تیاری کر رہے تھے، بس زیان کی طرف سے ایمان کی ہاں کا سگنل چاہیے تھا۔ کالج سے آئس کے بجائے جسے زیان عالم خود لینے گئے، جس پر پہلے تو وہ پاپا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ پاپا جان آپ کیوں لینے آئے ہیں؟ تکوین نے بیگ پچھلی طرف رکھتے پاپا کے ساتھ ہی جگہ سنبھالتے سیٹ بیلٹ باندھا۔ کیوں بھائی، میں اپنی پری کو لینے نہیں آ سکتا؟ زیان کے نرم سے جواب پر مسکرا دی۔ ہاں پری، مکھن بھی لگ رہا، چلے بتا دے کیا کام ہے مجھ سے؟ ممی کو تو ناراض نہیں کر دیا نا؟ بتا رہی ہوں، مس عریشہ کے معاملے میں کوئی مدد نہ کروں گی، میری اپنی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں۔ ایمان کی چھٹی حس قدرے تیز تھی، تبھی تو وہ فوری بام گئی کہ پاپا کوئی بات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہاں نہیں میری جان، تمہاری ممی کو منانے کے لیے آج بھی بس اسے ایک نظر دیکھتا ہوں۔ پاپا کی اطراحٹ سے بتانے پر ایمان کے ہونٹوں پر شرارت ہمکی، جی بہکی ہوئی نظر۔ ایمان نے شریر ہوتے ان کی بات میں اضافہ کیا، جس پر وہ لہجہ بھر اپنی لاڈلی کو دیکھتے ہنس پڑے۔ نوٹی گرل، چلو آؤ تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ زیان کی ایسی آفر پر محترمہ کھل اٹھی۔ آئس کریم پارلر سے 2 چاکلیٹ فلیور آئس کریم زیان عالم نے باہر گاڑی میں ہی منگوا لی۔ دونوں باپ بیٹی چاکلیٹ فلیور کے شیدائی تھے۔ چلیں اب بتا دیں کس وجہ سے مجھے سر چڑھایا جا رہا۔ آئس کریم کھانے کے بیچ ہی وہ پاپا کے تاثرات جان چکی تھی، جو اس لڑکی کی جاسوس طبیعت پر حیران ہی ہو گئے۔ کچھ بات کرنی تھی، تمہارے لیے شادی کا پرپوزل آیا ہے۔ یہ بات عریشہ خود کرتی، لیکن کیونکہ تم پاپا کی زیادہ پیاری ہو تو اس لیے میں نے سوچا میں اپنے بچے سے یہ بات خود کروں۔ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، تمہاری ہر جائز خواہش تمہارے پاپا ہمیشہ پوری کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ زیان نے بنا تمہید باندھے نرم و شفیق انداز میں بات شروع کی۔ ایمان نے پاپا کے روب و ادب کے سبب فوری رسانیت سے سر نفی میں ہلایا۔ پاپا مجھے شادی نہیں کرنی، کہا تو تھا، میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں، ابیا کی ابھی تک نہیں ہوئی، وہ مجھ سے کتنی بڑی ہیں تو میری اتنی جلدی کیوں؟ ایمان کو آئس کریم کا ذائقہ تک اس حوالے پر پھیکا لگا، تبھی تو ہاتھ روک بیٹھی۔ لیکن تمہارے دلہا صاحب شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تمہیں پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا، نہ ہم ابھی تمہاری رخصتی کریں گے، نکاح ہو جائے بس، شادی جب تم چاہو تب سے ہی۔ ایمان جس حوالے سے بھاگ رہی تھی وہی راہ میں دیوار بن رہا تھا، حلق میں کانٹے سے اگ گئے۔ پاپا نہیں نا، ایمان نے روحان سے ہوتے ان کی بازو سے لگتے نفی میں گردن ہلائی۔ تو کیا میں جہان کو واقعی منع کر دوں؟ مجھے تو لگا تھا تم نے لاڑ میں نہ کہی ہے۔ ساحر جیسا رشتہ بار بار نہیں آئے گا، جہان اور منیرہ تو اس کی شادی کر دیں گے اگر تم نے نہ کہی، نہ جانے پھر ایسا سمجھدار اور شریف رشتہ ملے نہ ملے۔ پاپا کے مایوس کن لہجے پر ایمان نے فوری سہم کر سر ان کے شانے سے اٹھائے، پھٹی آنکھوں سے بابا کے مرجھائے چہرے کو دیکھا۔ وٹ؟ ساحر جبران خان کا پرپوزل آیا ہے؟ پاپا آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ مطلب وہ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ان کو کیا دکھائی دیا مجھ میں؟ ایمان کی حیرت میں اٹے سوالوں کی بوچھاڑ پر زیان پہلے الجھے، اس باولی کے آخری سوال پر مسکرا بھی دیے۔ کیوں جی، کیا کمی ہے میرے بچے میں؟ لاکھوں میں ایک ہو تم، اگر تم ہاں کہہ دو تو ہم آج سادگی سے نکاح کی تقریب کر لیتے ہیں۔ دراصل جہان اور منیرہ نے کہا ہے یہ ان کی فیملی کی رسم ہے کہ رشتہ لینے جاتے ہیں تو جب ہاں ہو تو نکاح کر دیا جاتا ہے۔ یہ رسم جہان صاحب نے ایمرجنسی کریٹ کی تھی۔ پاپا کی باتیں ایمان کو سر تا پیر گھما چکی تھی، دل عجیب ہی گھٹا جا رہا تھا۔ انان سے کیا پرامس وہ اتنی جلدی توڑ دے گی؟ کب سوچا تھا؟ پر اس لمحے لگا کہ اگر انکار کیا تو ساری زندگی کی خوشی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ پاپا کے نکاح بھی منگنی جیسا ہوتا ہے، میز لڑکی لڑکا ساتھ تو نہیں رہتے نا؟ اس کے بعد کچھ دیر وہ خاموش رہی اور زیان نے اسے بھرپور سوچنے کا وقت بھی دیا۔ اس کے معصومانہ سوال پر وہ من ہی من میں ایمان کی بات پر مسرور سا مسکائے۔ جی میری جان، یہ منگنی سے کافی حد تک مضبوط طور پر رشتہ پکا ہونے کی ضمانت ہے۔ دیکھو جہان کا مجھے میسج بھی آ گیا، پچھلے 5 دن سے میں کوشش کر رہا ہوں تم سے بات کی۔ پہلے تو آئس نہیں مان رہا تھا، اسے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ نان تم سے پیار کرتا ہے، پھر میں نے اسے سمجھایا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ رشتے والی بات پر کوئی رد عمل دیے بنا نہ جاتا، تو پھر آئس بھی خاموش ہو گیا۔ اسے منایا، پھر عریشہ کو اب تمہارا فیصلہ کیا ہے بتا دو، اگر انکار ہے تب بھی بتا دو، میں اس معاملے کو یہیں سمیٹ دوں گا۔ پاپا کے چہرے کو الجھی نظروں سے دیکھتی ان کی سب باتیں توجہ سے سنے ایمان ششوپن میں مبتلا تھی۔ ٹھیک ہے لیکن میں شادی نہیں کروں گی پاپا۔ ایمان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد زیان کی طرف ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا۔ ہیں؟ زیان کے منہ سے نکلتا ہیں خود ساختہ اور کیوٹ تھا۔ جی بس نکاح، میں نے کسی سے پرومس کیا ہے شادی نہ کرنے کا، پلیز پاپا۔ ایمان کی غیر واضح باتیں اس وقت زیان کے سر سے گزر رہی تھی، اوپر سے وہ یوں تھی جیسے ہولے ہولے کوئی احساس اس کی جان لے رہا تھا۔ لگتا ہے میرے بچے کا پچھلے 5 دن پڑھ پڑھ کر دماغ ہل گیا۔ چلو چلتے ہیں گھر، تم فنش کرو آئس کریم، میں ذرا جہان کو ایک کال کر لوں۔ زیان نے ایمان کی بات ہوا میں اڑاتے ہنس کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلے، جبکہ ایمان نے بے دلی سے آئس کریم کا جوس بنتا دیکھ کے اسے گاڑی کا گلاس ہٹائے باہر ذرا فاصلے پر رکھے ڈسٹ بن میں پھینکا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انان تو بہت غصہ ہوگا، وہ مجھ سے شادی کیسے کرنا چاہتے ہیں یار؟ میں کہیں پڑھ پڑھ کر مر تو نہیں گئی؟ چٹکی کاٹتی ہوں خود کو۔ ایمان نے خواص باتا ہوتے اپنی بازو پنچ کی، مگر درد پر تڑپ اٹھی نادیدہ سی حرارت تو ساحر کا سوچے ابھی سے جسم کو گھیر چکی تھی۔ زیان نے جو خبر اس پار کے بے صبروں کو سنائی، جہان کا پرجوش کہا چائے لگواتی منیرہ کو بھی ساکن کر گیا۔ او میرے یار، دل خوش کر دیا، بس تیاری کر لو، ہم آ رہے ہیں اپنی ایمان کو ساحر کا بنانے۔ چل چل میں ملتا ہوں، پھر بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ جہان نے جلدی سے کال کاٹی۔ جب وہ شادی مر کی کیفیت میں پلٹے تو منیرہ سے ٹکرائے، اسے پیارے
اسے پیارے اپنی توانا مہکتی گرفت میں سنبھالتے ہی پکڑ کر سینے میں خوشی سے گوٹ گئے۔ ایمان مان گئی منیرا، ایمان مان گئی۔ جہان کی ایکسائٹمنٹ پر منیرا نے منہ بسوڑتے اپنے موصوف کی توانا بازوؤں کو اپنے گرد سے کھولا اور غصے سے تکتی روبرو آئیں۔ حشمگین نظروں سے موصوف کی چھلکتی خوشی دیکھی۔ ساحر کے فرشتوں کو بھی علم نہیں اور آپ یہاں بادشاہ کھولے ہنس رہے ہیں؟ نہ وہ یہاں ہے، نہ ہم سے پچھلے 5 دن رابطہ کیا۔ ہم ساحر کی جگہ کیا اس کا پتلا لے کر جائیں گے نکاح کے لیے؟ منیرا کو جہان کی ذہنی حالت کھسکی لگی۔ او میری جان من، کیا تم نے جہان جبران خان کو اہم ہی سمجھ رکھا؟ آج وہ آئے گا بھی اور نکاح بھی کرے گا۔ تم بس میرا ٹیلنٹ دیکھتی جاؤ اور جلدی سے تیار ہو، ہم مارکیٹ چل رہے ہیں، ایمان کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ چلو چلو، ٹائم نہیں ہے۔ جہان کے اتنے یقین پر خود منیرا کو لگا جیسے کچھ تو آج انوکھا ہونے والا ہے۔ تبھی فی الحال سب فکرے بلائے ہوئے نکھرے پھول کی مانند روم کی طرف اپنا بیگ لینے بڑھ گئیں۔ اس کی آج آخری فلائٹ روم کی چائنا کی تھی۔ 5-6 گھنٹے مسلسل ہوا میں رہنے کے بعد وہ 10 سے 12 گھنٹے کی نیند لینے واپس ہوٹل آیا۔ چینج کرتے فریش ہوا، تب تک ویٹر اس وجہ اوپر جمال ساحر جبران کا آرڈر کیا لنچ بھی لے آیا۔ مزیدار سی لنچ پلیٹر کو رغبت بڑے انداز میں ریسیو کیا، جس پر ویٹر نے اس کا لنچ اس کے روم کے ٹیبل پر سرو کیا اور مسکرا کر کھانا انجوائے کرنے کا کہے کمرے سے نکل گیا۔ کلین شیو چہرے پر ہلکی ہلکی نلاہٹ اس کے بے داغ چہرے پر جچ رہی تھی۔ پھر پرسحر شخصیت کا مالک اور پراعتماد سا وہ شخص لا تعلقی میں تو ہر کسی کو مات دینے کا ماہر تھا۔ ساحر نے آج صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، تبھی اس وقت بہت بھوک لگی تھی۔ سب سے پہلے ایپیٹائزر میں حریرہ سوپ تھا، جو ساحر کا فیوریٹ بھی تھا۔ مین کورس میں گرلڈ مٹن کے ساتھ ہاوک سوس، جبکہ چکن بریانی جو بہت لائٹ ویٹڈ تھی، اس کے ہمراہ اونین، منٹ اور دہی کی ملی جلی سوس تھی۔ ایک سافٹ ڈرنک تھی، جبکہ میٹھے میں لوکیمارٹ نامی سویٹ ڈش تھی۔ ساحر نے رغبت کے سنگ اپنا لنچ مکمل کیا۔ کچھ دیر وہ ہوٹل سے نکل کر قریب ہی پیدل واک کرنے چلا گیا، جس بیچ عصر کی نماز بھی راستے میں آتی مسجد میں ادا کی اور واپس ہوٹل ہی آ رہا تھا، جب بابا کی کال پر ساحر کے خوبصورت چہرے کے حال تنے دل نہ چاہا کسی کی آواز سنے۔ پچھلے 5 دنوں سے نہ وہ ممی کی کال ریسیو کر رہا تھا، نہ بابا کی، لیکن اس وقت نہ جانے کیا سوجی کے کال اٹھا لی۔ ساحر ایمان، اس پار سے بابا کی کپکپاتی آواز، کمزور آواز نے ساحر کی حرکتیں قلب سلب کی۔ کیا ہوا ایمان کو؟ ساحر نے اپنی آواز کو ہر ممکنہ ٹوٹنے سے بچایا۔ دل گویا سینے میں پھڑپھڑا گیا۔ اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ساحر، حادثہ۔ شی از ناٹ ویل۔ جہان کی وحشتناک آواز اور اس جملے پر ساحر کے ہاتھ کی گرفت فون پر ڈھیلی پڑی۔ اس سے پہلے وہ کوئی لفظ کہنے کی ہمت کرتا، کال کٹ چکی تھی۔ جہان نے ساتھ ہی اپنا، منیرا اور اشپا تینوں کا فون لے کر سوئچ آف کیا اور ڈریسنگ کی ڈرا میں رکھتے خود ہنستے ہوئے نکسک وائٹ میرون 3 پیس میں نکھرے جلوے بکھیرتے ہوئے کمرے سے نکلے، جہاں اشپا اور منیرا بھی جانے کے لیے تیار لاؤنج میں کھڑی تھی۔ اشپا کو تو زیادہ جلدی پڑی تھی، کب وہ جا کر تکویر سے لپٹ ہی جائے۔ آ رہا ہے کیا؟ منیرا نے جہان کو کمرے سے نکلتا دیکھتے سہم کر یقین چاہا۔ اشپا بھی تھوڑی فکر مند دکھائی دی، جبکہ جہان صاحب کا کارنامہ ساحر کی جان پر بن چکا ہوگا، اس کی جہان کو کہاں خبر تھی؟ ہاں، وہ بھی سر کے بل۔ چلو ہم نکلتے ہیں، نکاح وہاں کو پک کرنا ہے۔ جہان کی حرکتیں اتنی مشکوک تھی کہ بیچاری اشپا اور منیرا دونوں کو ہی ہدشے گھیرے ہوئے تھے۔ خیر وہ لوگ عالم ہاؤس پہنچے تو لان میں ہی خوبصورت سی نکاح کی تھیم کے مطابق ہلکی پھلکی سجاوٹ کی گئی تھی۔ منیرا تو سیدھی روحا اور عریشہ کی طرف چلی گئیں، جبکہ اشپا نے اندر گھر کی طرف قدم بڑھائے اور ایمان کے روم میں گئی، جہاں ایدا ہی ایمان کو لائٹ سا ریڈی کر رہی تھی۔ او میری جان کی ٹوٹی، کیا میرے معصوم لالا کا ہارٹ فیل کرائے گی؟ رک، کالا ٹیکا لگا لو۔ اشپا خود بھی بہت لائٹ پنک سے شرارے میں سنہری گوٹے والے اورگینزا کے دوپٹے کو بازوؤں میں رول کر کے ہیلز پہنے گلابی بس لپ ٹنٹ لگا کر بھی بہت کیوٹ اور پیاری لگ رہی تھی، جبکہ ایمان کا ڈریس وائٹ اینڈ سلور نیٹ اینڈ شفون کا سلور ہی ستارے اور موتی کے بہت ہی لائٹ کام والا شرارہ تھا۔ دوپٹہ نیٹ کا، جسے ایدا نے اس کے اٹھے بن پر بہت مہارت سے اٹیچ کیا تھا تاکہ ایمان کو سنبھالنا نہ پڑے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اتنا سجایا کیوں جا رہا ہے یار، کون سا شادی ہو رہی ہے؟ بس کریں ایدا اپیا، ایک تو آپ نے یہ جو آرٹیفیشل لیشز لگا دی، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آئے جا رہی۔ مجھے وہ پیپر لا کر دو جن پر سائن کرنے، تاکہ میں جا کر سو سکوں۔ کالج سے آنے سے اب تک ایمان مسلسل اپنے کمرے میں تھی، نہ کچھ سوچ پائی، نہ ڈھنگ کا سمجھ پائی کہ ایک دم سے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر انان اپنے سب سے اچھے دوست کے بنا اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے کا گلٹ اندر ہی اندر مارے جا رہا تھا۔ ایدا بھی وائٹ ہی پہنے بہت سوبر اور پیاری لگ رہی تھی۔ ایمان کی بس جیولری رہتی تھی، باقی وہ پیاری سی نکاح کی دلہن بن کر ماحول کو آگ لگا چکی تھی۔ اسے یہ پینڈنٹ اتار کر یہ جیولری پہنا دو اشپا، نے مسکرا کر اشپا کو کہا اور خود کمرے سے نکلی، اور تکویر نے فوری اپنے پینڈنٹ پر ڈر کر ہتھیلی رکھی۔ نہیں، بس ایئر رنگز دے، یہ میں نہیں اتاروں گی۔ ایمان کی ضد پر اشپا نے اسے خود دونوں ایئر رنگز جو ڈائمنڈ کی ٹاپس تھے پہنائے اور ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ایمان کی رنگت ابھی سے پیلی پڑ رہی تھی۔ کیا انان کو پتہ ہے تیرا بھیا سے نکاح ہو رہا ہے؟ اشپا کے سوال پر تکویر نے روحان سے ہوتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ میری جان نکال دے گا اشپو، تیرے بھائی کی مت ماری گئی ہے کیا؟ وہ یہ پسوڑی کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے سب خراب ہو جائے گا۔ ایمان کے ہاتھ پیر کانپے اور بولتے ہوئے زبان کانپی، جس پر اشپا نے اس ہلکان اور پریشان
تکویر ایمان کو آہستگی سے پکڑ کر اپنے گلے لگایا۔ سب سے زیادہ خوشی ساحر اور ایمان کے لیے اشباء کو تھی، کیونکہ اب شاید اسے انان تک پہنچنے کے لیے ایمان کی مدد بھی درکار نہ رہنے والی تھی۔ شاید بھیا تجھ سے پیار کرتے ہو، انان کو میں قائل کر لوں گی، تو فکر مت کر، اب سے وہ میرا اور میرے بھیا تیرے۔ ویسے بہت سونی لگ رہی ہے قسم سے، بھیا تو دیکھتے ہی فدا ہو جائیں گے۔ اشباء کی خوشی کے باوجود ایمان کی پیشانی خوف سے ارکھ آلود ہوئی۔ ننھا سا دل سینے میں مچلتا جا رہا تھا، لیکن میں انان کو دھوکہ دے رہی ہوں، اس سے کیا پرومس توڑ دیا اشبو، وہ ہرٹ ہوگا، میں پتہ نہیں کیوں پاپا کو نہ نہیں کر سکی، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے بھائی پسند ہے، سمجھی؟ ایمان کی نم ہوتی آنکھیں اور ان میں انان کی تکلیف کا ابھرنا دیکھے اشبا کو جب اس کی بے بسی پر تھکی سے اسمائل پاس کی، تو ایمان نے آخری جملہ جتانے کو کہا، پسند ہے تبھی تو ان کے سامنے فوت ہونے والی ہو جاتی ہے، فکر مت کر، کچھ برا نہیں ہوگا۔ اشبا چاہے جتنی مرضی تسلی دے لیتی، آج ایمان کا دل مانو آخری بار دھڑک رہا تھا، ایسی پرزور اور تھکن سے بھری دھڑکنیں سینے میں کوہرام مچا رہی تھی کہ ایمان کو اپنے کی گھٹن پل پر بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، سب گھر والے بھلے یہ نکاح کروا رہے ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے میں چوری کر رہی ہوں اشبو۔ ایمان کی آنکھیں ہواں ہواں بھیگی، یہ شاید پہلی بار آرٹیفیشل لیشز کے سبب تھا، یا شاید وہ واقعی عجیب سی تکلیف سے دوچار تھی۔ ہے کیوں فضول بک رہی ہے؟ کون سی چوری؟ اب اگر تو نے ایک آنسو بھی بہایا تو چماٹ ماروں گی۔ ادا پیا نے تجھے اتنا پیارا ریڈی کیا، ان کی محبت محنت پر پانی پھیرے گی کیا؟ چل شاباش، اور کچھ نہیں تو میری بھابھی بننے کی خوشی میں ہی مسکرا لے، چمک چلو۔ اشبا نے بہلا پھسلا کر تکویر ایمان کو وقتی صدمے سے تو نکال دیا، لیکن اس کا دل بے وجہ گھبرائے۔ اب ایسا بھی ممکن نہ تھا جہان صاحب کا مذاق کہیں الٹا ہی نہ پڑ جائے، یہ فکر خود ان کو بھی لاحق تھی، کیونکہ نکاح آ چکے تھے، بس ان کی نظریں عالم ہاؤس کے مین گیٹ پر لگی تھی، جہاں سے وہ اپنے دیوانے بچے کے آنے کے منتظر تھے۔ جاری ہے جی، جہان صاحب کے لیے آج ایک لائن ہو جائے، کیا تیار ہیں آپ انوکھی نکاح سیرمنی کے لیے؟ تو نیکسٹ بہت اسپیشل ٹیسٹ ہونے والی ہے، تو اچھا سا رسپانس دیجیے گا اس پر۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں 10th ایپیسوڈ میں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔